جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پر جلوہ گر ہوئے اور طائف کے لوگوں کو مخاطب کر کے حضور نے اسلام کی دعوت پیش کی، بجائے اس کے کہ طائف کے لوگ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرتے، ان بدبختوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر طرح طرح سے ظلم کیے اور حضور کو اذیت اور تکلیف پہنچائی، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پر پتھر برسائے گئے۔ اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام طائف کے مقام سے واپس لوٹے، راستے میں عتبہ نامی کافر کا انگور کا باغ ہے اور سرکار اس باغ کے اندر رک جاتے ہیں۔ جب عتبہ نامی کافر کو اس بات کا علم ہوا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام میرے باغ کے اندر رکے ہوئے ہیں، تو اس نے اپنے ایک غلام کو انگور ڈش میں رکھ کر کے دیے اور کہا کہ جاؤ جا کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ محترم حضرات، عتبہ کافر ضرور تھا پر وہ مہمان نواز تھا۔ اس نے سوچا کہ حضور ہمارے باغ میں رکے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے مہمان ہیں اور ہم پر لازم ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کریں۔ اور عتبہ نے اس اپنے غلام جس کا نام عداس تھا، عداس سے کہنے لگا کہ سنو، یہ انگور کی ڈش حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد پھر واپس لوٹانا، حضور کے پاس بیٹھنا نہیں، ان سے کلام نہیں کرنا۔ مقصد عتبہ کا یہ تھا، اگرچہ یہ عداس حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا اور حضور سے اگرچہ کلام کر لیا تو کہیں یہ اسلام قبول نہ کر لے اور حضور کا غلام نہ بن جائے۔ عداس نے جا کر کے وہ انگور کی ڈش حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفہ سمجھ کر کے حضور نے قبول کر لی، اور سرکار نے وہ انگور قبول کر لیے۔ قبول کرنے کے بعد عداس حضور سے دور جا کر کے کھڑا ہو گیا اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد ایک انگور کا دانہ توڑ کر کے حضور نے اپنے منہ میں ڈالا۔ اور یاد رکھیں، حضور کا فرمان ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کریں اس کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کے 3 اسماء مقدس ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم، لہٰذا بسم اللہ شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کام کے اندر برکت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کام کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لو امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، فرمایا کہ اگر کسی نیک کام میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو پھر اس کام میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اگرچہ برکت کو پیدا کرنا چاہتے ہو تو پھر ہر نیک اور اچھے کام کے آغاز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا چاہیے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انگور کا دانہ اپنے منہ میں ڈالا۔ اب عداس نے جب یہ سنا، حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ ہمارے علاقے کے اندر، وہ کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے، ہمارے علاقے کے اندر تو لوگ یہ نہیں پڑھتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا کون سا علاقہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نینوا کے علاقے سے ہوں، یعنی حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے سے ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا، آپ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے علاقے سے ہیں؟ کہنے لگے کہ عداس کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا آپ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ عداس سوچنے لگا کہ جو نبی اپنی پیدائش سے پہلے کے واقعات کو جانتے ہیں اور حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی سال گزر گئے اور ان کی پیدائش اور ان کے واقعات سے بھی یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ واقف ہیں، جانتے ہیں، تو یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ بھی اللہ کے برحق نبی ہے۔ عداس حضور کے قدموں پر گرا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ کے اندر لکھا، عداس حضور کے قدموں پر گرا اور حضور کے قدم چومے، پھر حضور کے ہاتھ چومے، پھر حضور کی پیشانی پر بوسے دیے اور آقا کریم علیہ السلام کے قدم چوم کر کے حضور کے ہاتھ
اور حضور کی پیشانی مبارک کو چوم کر کے عداس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا تو حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے سے ہے، عداس کہنے لگا کہ کیا آپ یونس علیہ السلام کو جانتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، وہ بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ عداس سوچ میں پڑ گیا کہ جو نبی یونس علیہ السلام کے تمام واقعات کو جانتا ہے، یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ اللہ کے برحق نبی ہے۔ عداس حضور کے قدموں پر گرا اور حضور کا ادب کیا اور حضور کے قدم بھی چومے، حضور کے ہاتھ بھی چومے، حضور کی پیشانی کو بوسے دیے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی پیشانی کو چوم کر کے اس نے کہا کہ میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے برحق نبی ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا اور کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز ہو گئے۔ تو محترم حضرات، عداس جس نے حضور کا ادب کیا، جس نے حضور کا احترام کیا، اور سرکار کے ادب اور احترام کی وجہ سے عداس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔